فجرا جئت بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وألحقني بالصالحين. گزشتہ جمعۃ المبارک کو شب معراج کے مبارک سفر کا بیان جاری تھا. آج اسی بات کو جاری رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج پر بات ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ شعبان المعظم کا مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے اور اب شاید رمضان مبارک کی آمد میں 27 دن باقی رہ گئے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی رمضان کے مہینے کی بھی دعا بھی کرتے تھے اور دعا بھی کرتے تھے. دعا تو یہ کرتے تھے کہ فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں جو ہے رجب و شعبان کا مہینہ ہمارے لیے برکتوں والا بنا دے اور رمضان کا مہینہ نصیب فرما. یعنی اس دعا میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یا اللہ رجب کے مہینے تک آپ نے زندگی دی تو 2 ماہ ہماری زندگی میں اور اضافہ کر دے تاکہ یہ نیکیوں کا سیزن ہمیں مل جائے اور یہ سیزن ہم سے رہ نہ جائے. اور ساتھ میں دعا اس طرح کرتے تھے کہ رجب کے مہینے سے ہی وہ اہل بیت کو بھی اس بات کی تلقین کرتے تھے، گھر والوں کو بھی اور خود بھی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اعمال میں اضافہ فرماتے تھے. صحیح. اور گویا کہ امت کے لیے ترغیب کی کہ ایک برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے تو اس مہینے کے لیے پہلے سے ہی تیاری شروع کر دیں. جس طرح گزشتہ جمعے کو میں نے یہ بات بتائی تھی کہ شب معراج کے سفر سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 2 نمازیں فرض تھی، فجر کی نماز اور مغرب کی نماز. اور اس سفر کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور امت مسلمہ پر 5 نمازیں فرض کی گئی. آپ کا جو معراج کا سفر تھا تو جس طرح گزشتہ جمعے کو میں نے بات بتائی تھی کہ پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی.
5ویں آسمان پہ آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی تھی، 6ویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور 7ویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے اس کے پاس ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو سلام بھی بھیجا تھا اور پیغام بھی بھیجا تھا کہ جنت کی تیاری کرو، اور جنت ایک چٹیل میدان ہے، اور جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، پانی بڑا میٹھا ہے، اور یہاں جو پودے اگتے ہیں وہ تمہارے اعمال سے اگیں گے۔ اور اپنی امت سے کہنے کی کثرت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھا کرو۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد آپ جو ہے وہ بیت المعمور چلے گئے، اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جس طرح زمین پہ بیت اللہ انسانوں کا قبلہ ہے تو بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، اور یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ بیت المعمور پر روایت میں آتا ہے کہ بیت المعمور کے طواف جو ہے بیک وقت 70,000 فرشتے کرتے ہیں، اور جب ایک دفعہ 70,000 فرشتے طواف کر لیتے ہیں تو قیامت تک ان فرشتوں کی دوبارہ باری نہیں آتی، تو اندازہ لگائے کہ فرشتے کتنی کثیر تعداد میں ہیں۔ تو بیت المعمور سے بعد پر آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا چلے گئے۔ سدرۃ المنتہا بیل کا ایک درخت ہے، اور اس درخت کی جو شاخیں ہیں یہ 6ویں آسمان پر ہے، اور اس درخت کے جو پتے ہیں یہ 7ویں آسمان پر ہے، یہ اتنا بڑا درخت ہے۔ اور اس درخت کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک چوکی کی حیثیت ہے اس کی، وہ کہ زمین سے جو فرشتے پیغام لے کے جاتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں، اور پھر سدرۃ المنتہا سے اوپر دوسرے فرشتے اس پیغام کو آگے عرش معلیٰ تک لے کے جاتے ہیں، اور اوپر سے جو پیغام ہو تو وہ عرش معلیٰ سے سدرۃ المنتہا تک اوپر والے فرشتے لے کر آتے ہیں، پھر سدرۃ المنتہا سے نیچے جو ہے وہ دوسرے فرشتے اس پیغام کو نیچے تک پہنچاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کی زیارت کے بعد پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت الفردوس کا سفر کروایا گیا، اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ جنت الفردوس جو ہے جو یہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے۔ قرآن میں سورۃ النجم میں ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، تو جنت المأویٰ یعنی سدرۃ المنتہا سے فارغ ہونے کے بعد آپ جنت چلے گئے، پھر جنت کے بعد آپ کو جہنم بھی دکھایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم اتنی تیز اور ناکی میں تھا کہ اگر بڑے بڑے پتھر اور لوہا وہاں پھینکتے تو سکندوں میں پگھل جائے، یعنی اتنا شدید غصے غضب اور انتقام میں تھا۔ جنت اور جہنم کو دیکھنے کے بعد پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر چلے گئے، اور اس مقام میں آپ نے کچھ قلم کی آواز سنی، اس کو صحیف الاقلام کہتے ہیں، اور یہ وہ مقام تھا جس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے، یعنی جس مقام پہ انسانوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہے کہ کسی انسان کے ساتھ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ قرآن میں بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، تو آپ نے لوح محفوظ کے مقام کی سیر کی، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فرشتے جو ہیں وہ انسانی تقدیر لکھ رہے ہیں، اور جو چیز لوح محفوظ میں تھے، جو واقعات جو اللہ رب العزت نے پہلے سے محفوظ کی تھی، تو فرشتے اس کو نوٹ کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد لوح محفوظ سے فارغ ہونے کے بعد پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ آگے چلتے رہے۔ ایک مقام پر پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے، اور پیارے نبی سے فرمایا کہ اب اس سے آگے آپ کا سفر اکیلے ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ کیا ایک دوست کے لیے مناسب ہے کہ اپنے دوست کو اسی جگہ تنہائی پہ چھوڑ دے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اب اس سے آگے میرے لیے ایک قدم چلنے بھی مشکل ہے، اگر میں ایک قدم آگے لوں گا تو میرا جو ہے نا پورا جسم جو نور سے جل جائے گا، اب اس سے آگے آپ کا سفر اکیلے ہے اور یہ میری مجبوری ہے۔ جبرائیل علیہ السلام وہی موجود ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نگاہ کی کہ آپ آگے روانہ ہو گئے۔ روایت میں ہے کہ وہاں آپ کے لیے ایک مستک منگوایا گیا، اس مستک کا نام تھا رفرف۔ آپ اس سبز کلر کے مستک پر جو ہے براجمان ہوئے، تشریف فرما ہوئے، اور پھر آپ نے اکیلے 70,000 حجامات کیے، یعنی 70,000 پردے آپ نے اکیلے کیے۔ 70,000 حجامات طے کرنے کے بعد پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ جہاں دنیا کی ساری آوازیں ختم ہو گئی، یعنی دنیا کی آوازیں بالکل وہاں نہیں آئی، جو وہاں کچھ عجیب سا سما، عجیب سا ماحول تھا۔ اور پھر جب میں کچھ قدم آگے بڑھا تو مجھے وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز آئی، اور ایک جملہ حضرت ابوبکر صدیق کی آواز میں نے سنا
اور وہ جملہ یہ تھا کہ قف یا محمد فإن ربک یصلی، کہ اے محمد اب رک جائیے کہ آپ کا رب نماز پڑھ رہا ہے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس جملے کو سننے کے بعد، یہ جملہ میری کانوں میں جب یہ آواز آئی تو میں حیران ہوا کہ یہاں پہ ابو بکر کی آواز کہاں سے آئی، اور اللہ رب العزت تو نماز سے مستغنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ پاک نماز پڑھ رہے ہیں؟ بہرحال اللہ کے نبی نے فرماتے کہ اس جملے کے چند لمحوں بعد ایک اور جملہ، ایک آواز میں نے سنی، اور وہ آواز یہ تھی کہ ادنو یا خیر البریہ، ادنو یا محمد یا احمد، ادنو یا محمد۔ یعنی یہ عربی کا جملہ، اس کا مطلب یہ کہ ادنو میرے قریب ہو جا اے ساری دنیا میں سب سے افضل انسان، اور اے میرے قریب ہو جا اے احمد، اے میرے قریب ہو جا اے محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام جو سب سے مشہور تھے، ویسے تو آپ کے نام 99 اور بعض مجھ سے بھی زیادہ ہے، لیکن احمد اور محمد کے آپ کے مشہور نام تھے، تو ان دونوں ناموں سے آپ کو جو آواز دی وہ آواز اللہ رب العزت کی تھی، یعنی اللہ رب العزت نے یہ جملہ فرما کے آپ کو اپنے پاس بلایا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس موقع پہ مجھے اپنے کندھوں پہ جو ہے نا ہاتھ کی آہٹ محسوس ہوئی، اور وہ ہاتھ کی آہٹ اس طرح تھی کہ اس سے میری پوری جسم کو ایک ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور گویا کہ وہ اللہ رب العزت کا ہاتھ تھا۔ اب اللہ رب العزت کا ہاتھ کس طرح ہے، یہ متشابہات میں سے وہ اللہ پاک کو اور اللہ کے نبی کو ہی معلوم ہے کہ اس کی حقیقت کیا تھی، لیکن یہ پیارے نبی کے مبارک الفاظ تھے کہ مجھے اپنے کمر پہ اللہ رب العزت کے ہاتھ کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس کے بعد اس موقع پر جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کے بعد فرمایا، اللہ کے دربار میں سلام پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ آپ نے فرمایا جو کہ پوری تحیات وہاں بطور سلام پیش کی گئی۔ اس موقع پہ اللہ رب العزت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ سوال کیا تھا، مجھے یہاں ابو بکر کی آواز آئی اور یہ آواز کہ آپ نماز پڑھ رہے، تو آپ کو نماز سے مستغنی ہے، آپ کو جو نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ابو بکر کی آواز کی جو آہٹ آپ کی کانوں میں محسوس ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے دربار میں جب کوئی بندہ آتا ہے تو وحشت سی ہوتی ہے، اس وحشت کو ختم کرنے کے لیے جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات کی تو موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، تو میں نے موسیٰ سے سوال پوچھا، وہاں کہ موسیٰ کہ آپ کے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ تو میں تو رب ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، لیکن یہ ایک سوال اس وجہ سے پوچھا کہ اس کے دل سے وہ آہٹ اور خوف ختم ہو جائے، تو اس وجہ سے آپ کو آپ کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز سنائی گئی۔ اور اس کے بعد دوسری بات کہ جو نماز ہے وہ نماز نہیں، وہ حقیقت میں آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے رحمتیں بھیجتا تھا، تو میں اس وقت آپ پر آپ کی امت پہ رحمت بھیج رہا تھا۔ وہ جو قرآن میں نا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، جب اللہ رب العزت کی طرف نماز کی نسبت ہو تو اس وقت نماز سے پھر نماز مراد حقیقی نماز مراد نہیں ہوتی، بلکہ اس وقت نماز سے مراد ہے کہ اللہ پاک آپ پہ رحمت پیش کرنے لگی۔ قرآن میں نا وہ الذی یصلی عربی زبان میں صلی یصلی نماز پڑھنے کو کہتے ہیں، لیکن جب یہ لفظ اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے یصلی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت پھر مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں نازل ہونا، اور جب یصلی کا لفظ فرشتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو فرشتوں کے لیے مطلب ہے کہ وہ اللہ سے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور جب یصلی کا لفظ انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ صحیح؟ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج میں 3 تحفے دیے۔ پہلا تحفہ جو تھا وہ آپ کی امت میں 50 نمازیں فرض کرنے کا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے آپ کی امت میں 50 نمازیں فرض کی۔ اور دوسرا تحفہ جو تھا وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کے سورہ بقرہ کے آخر تک، یہ 2 آیتیں آپ کو تحفے میں دی گئی۔ اور تیسرا جو تحفہ تھا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تھا کہ اے محمد آپ کی امت میں جو بندہ اپنے آپ کو شرک سے بچائے تو ایک نہ ایک دن اس کو ضرور جنت میں بھیج دیا جائے گا اور اس کی مغفرت ہوگی، اور چاہے جتنے بھی بڑا گناہگار ہو لیکن آپ کو امتی ہو اور وہ شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، شرک کی بخشش نہیں ہوگی، شرک کی معافی نہیں ہوگی، باقی ہر گناہ کو ایک نہ ایک دن معاف کر کے اس کو میں جنت میں بھیج دوں گا۔
اور آپ کے ساتھ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت کے ساتھ بڑی اچھی ملاقات اور بڑی جو ہے یعنی بے تکلفی والی ملاقات رہی. اس کے بعد اس ملاقات سے آپ فارغ ہو کے واپس تشریف لائے اور وہاں جو آپ کی کافی تفصیلی باتیں ہوئی, یہ جو حدیث سے جو باتیں ثابت ہے یہ آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کی. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے واپس آئے. جب واپس آئے تو ساتویں آسمان پہ آپ کی ملاقات پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے کوئی کارگزاری نہیں پوچھی, بس آپ کا صرف ان کے ساتھ سلام و دعا ہوئی. پھر اس کے بعد جب چھٹے آسمان پر آپ آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کیا حکم آیا, تو آپ نے فرمایا کہ میری امت پہ 50 نمازیں فرض کی گئی ہے اور مجھے یہ جو آیتیں دی گئی ہے اور یہ تحفہ دیا گیا ہے کہ آپ کی امت کی مشرک کے علاوہ سب بندوں کی ایک دن مغفرت ہوگی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد مجھے بنی اسرائیل والوں نے بہت ستایا تھا, ان پہ 2 نمازیں فرض تھی, میری امت پہ وہ 2 نمازیں نہیں پڑھتے تھے, اور آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی اور اللہ کی نافرمانی کرے گی اور خدا نخواستہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو جائے, کیونکہ آپ کی امت کمزور ہے, آپ کی امت ہے. اس وقت اس کا مطلب اتنی طاقت انسان میں نہیں ہوگی. میری امت میں زیادہ طاقت تھی, زیادہ طاقتور تھے, وہ 2 نمازیں نہیں پڑھتے تھے. آپ اللہ پاک سے دعا کیجیے کہ دعا کرنے درخواست کر لیں کہ آپ کی نمازوں کی تعداد کم ہو جائے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ روایت میں کہ جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا, جبرائیل بھی وہاں کھڑے تھے, تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ موسیٰ کی تجویز مناسب ہے, آپ اللہ پاک سے اگر سمجھتے ہیں تو درخواست کیجیے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اللہ پاک کے دربار میں تشریف لے گئے, اللہ پاک سے درخواست کی اور اللہ رب العزت نے وہ نمازیں 45 کر دی, 5 نمازیں کم کی. دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر آپ کو یہ مشورہ دیا اور پھر اللہ کے نبی گئے اللہ پاک کے پاس اور 5 نمازیں کم ہوئی. یہاں تک کہ 8-9 دفعہ جب آپ کو موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا تو آخری دفعہ آپ کی نمازوں کی تعداد 5 ہوئی اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ آپ کی امت میں 5 نمازیں فرض کی گئی ہے اور جو یہ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیں گے تو ان کو روزانہ 5 نمازوں کے بدلے 50 نمازوں کا ثواب ملے گا. اور پھر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام تو بڑے ستائے ہوئے تھے بنی اسرائیل سے, اور پھر مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ دوبارہ چلے جائیں, اللہ پاک سے درخواست کیجیے کہ پھر 5 نمازیں بھی کم کی, کیونکہ بنی اسرائیل نے 2 نمازوں میں مجھے بہت ستایا. پیارے نبی نے فرمایا کہ اب مجھے مزید حیا محسوس ہو رہی ہے, دوبارہ نہیں جا سکتا اللہ کے دربار میں کہ مزید تعداد کم کی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو دعا دی اور آپ نیچے آئے. اسی ترتیب میں آپ کی تو دوبارہ آسمان میں انہیں انبیاء سے دوبارہ ملاقات ہوئی. پھر جب آپ بیت المقدس پہنچے تو بیت المقدس روایت میں کہ سارے انبیاء پہلے سے وہاں موجود تھے, چونکہ یہ آسمانی سفر تھا اور اللہ رب العزت با اختیار ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ایک نبی کے ساتھ آپ کی ملاقات 7ویں آسمان میں ہو اور کوئی نبی آپ سے پہلے زمین پر موجود ہو, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, اللہ پاک کو ہر چیز ممکن ہے. تو آپ جب آپ واپس آئے بیت المقدس تو آپ نے بیت المقدس میں سارے انبیاء موجود تھے, آپ لوگوں کو فجر کی نماز کی امامت کرائی اور فجر کی نماز سے فراغت کے بعد آپ حضرت ابراہیم اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ دوبارہ مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے. مسجد حرام پہنچنے کے بعد آپ اپنے گھر پہنچے, ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے. جب وہاں آپ پہنچے تو اسی طرح کنڈیشن پیارے نبی فرماتے کہ جب میں ام ہانی کے گھر دوبارہ پہنچا تو جس طرح میرا بستر جس طرح گرم تھا, گرم سے مراد جب آدمی کسی جگہ سے اٹھتا ہے وہ جگہ تھوڑی سی گرم ہوتی ہے, اسی طرح وہ جگہ دوبارہ گرم تھی. اور جس وقت جبرائیل اوپر سے آئے تھے اور میں جب نکل جاتا تو دروازے کی کنڈی جس طرح ہل رہی تھی اسی طرح ہل رہی تھی, یعنی اتنے پلک جھپکتے ہوئے اتنا بڑا سفر جو ہوا. اس کے بعد پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اگلے دن جب میں مکہ مکرمہ میں تھا تو مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غمگین سے تھے. غمگین اس بات کرتے کہ میں جب امت کے سامنے یہ بات بتاؤں گا تو مشرکین مکہ اس کا مذاق اڑائیں گے کہ اتنی آہٹ سے سیکنڈوں میں اتنا بڑا سفر کیسے طے ہوا. اور اتفاق کی بات ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس جو ہے ابو جہل آئے جو دنیا کا سب سے بد نصیب ترین آدمی ہے, آپ کے پاس ہے اور آپ جو ہے آپ سے کہنے لگے کہ آپ کیوں پریشان ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سارا واقعہ بتایا کہ کل راتوں رات جو ہے بیت المقدس سفر ہو, اس سے آسمانی سفر ہوا, پھر میں واپس آیا. تو ابو جہل نے کہا کہ اتنی جلدی آپ بیت اللہ سے بیت المقدس فلسطین چلے گئے اور واپس آ گئے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. تو ابو جہل نے فوراً آپ کا انکار نہیں کیا بلکہ کچھ چالاکی کی. چالاکی اس طرح کی کہ اگر میں فوراً آپ کا انکار کر دوں کہ آپ اپنی طرف سے بنائے ہوئے واقعہ ہے
تو میں لوگوں کو بلا دوں تو ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی بات سے انکار کر لیں کہ میں نہیں گیا ہوں. تو ابو جہل نے آپ سے کہنے لگے پیارے نبی سے کہ میں اگر سب لوگوں کو بلا دوں تو آپ سب کے سامنے اقرار کر لیں گے کہ میرا سفر ہوا ہے رات کو بیت المقدس میں گیا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ بالکل میں کر لوں گا. تو ابو جہل نے آواز دی کہ بنو کعب کے لوگوں آ جاؤ. جب بنو کعب کے لوگ جمع ہوئے تو کہا کہ آپ کا یہ محمد تو کچھ آج عجیب سی بات کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پورا واقعہ بتا دیا کہ رات کو اس طرح میرا سفر ہوا تھا. تو جب وہاں مشرکین مکہ کے جو لوگ تھے تو وہ مذاق اڑانے لگے اور جو ہے کچھ تالیاں پیٹنے لگے اور کچھ کہنے لگے مذاق اور کچھ سب کو کہنے لگے کس طرح ہو سکتا ہے. تو کچھ لوگ مشرکین میں اس طرح تھے جو بیت المقدس کا سفر کر کے آئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے بیت المقدس کے بارے میں کچھ سوالات کریں گے تو آپ ہمیں بتا دیں گے کہ اس مسجد وہ مسجد کیسی ہے. آپ بتا رہے ہیں پہلے بھی سسٹم نے فرمایا کہ جی میں بالکل بتا دوں گا. تو انہوں نے کچھ سوالات کی. روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت مشرکین مجھ سے سوالات کر رہے تھے تو بیت المقدس کا پورا نقشہ میرے سامنے مستحضر نہیں تھا کیونکہ پیارے نبی تو اس مقصد کے لیے نہیں گئے تھے کہ وہاں جا کے بیت المقدس کی کھڑکیاں کاؤنٹ کرے گی, کھڑکیاں کتنی, دروازے کتنے. آپ تو اللہ کی ملاقات کے لیے گئے تھے. لیکن دشمن نے آپ کو پریشان کرنے کے لیے آپ سے اسی طرح سوال کیے. لیکن اللہ کے نبی کا مقام اور مرتبہ دیکھے کہ جس وقت مشرکین نے سوالات شروع کیے تو پیارے نبی فرماتے کہ بیت المقدس بالکل میرے آنکھوں کے سامنے لائی گئی اور جو سوال وہ کرتے تھے میں ان کو یہ جواب دیتا تھا کہ اتنی کھڑکیاں, اتنے دروازے ہیں. جب میں نے یہ ساری باتیں کی تو مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگوں نے قسم اٹھایا کہ آپ جو نشانیاں بیت المقدس کی بتائے وہ سب نشانیاں موجود ہیں. اسی طرح پھر دوسرے نمبر پر آپ نے ایک بات یہ بتائی کہ میں جب بیت المقدس سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک قبیلہ تھا, ایک قافلہ تھا جو شام سے آ رہا تھا اور اس قافلے کے لوگوں کو راستے سے ایک جگہ ان کی اونٹنی غائب ہو گئی تھی, اونٹ غائب ہو گیا اور میں نے ان کو بتایا کہ اونٹ فلاں جگہ پر ہے اور میں نے بتانے کی وجہ سے ان کو اونٹ مل گیا تھا. اور 3 دنوں بعد وہ قافلہ آ رہا, آپ لوگوں سے پوچھ لو. مشرکین مکہ انتظار کرنے لگے. 3 دن بعد وہ قافلہ آیا اور اس قافلے نے خود یہ اقرار کیا کہ ہاں محمد سے ہماری وہاں ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے جو ہے فلاں دن ہمیں اونٹ کے بارے میں بتایا اور ہمارا اونٹ مل گیا تھا. پھر تیسری نشانی آپ نے لوگوں کو بتا دی کہ ایک اور قافلہ وہ شام سے آ رہا تھا, راستے میں ان سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی اور 3 دن بعد بدھ کے دن مغرب سے پہلے وہ قافلہ واپس آیا, وہ مکہ پہنچے. آپ نے تیسری نشانی بتائی. جب بدھ کا دن تھا, مغرب کا وقت قریب آ رہا تھا, قریب آ گیا تھا تو قافلہ ابھی تک پہنچا نہیں تھا. اللہ کے نبی نے پیارے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ یا اللہ سورج کو غروب ہونے سے روک دے کیونکہ میں مشرکین سے بات کر چکا ہوں. تو اللہ رب العزت نے سورج کو اپنی جگہ روک دیا اور جب تک وہ قافلہ مکہ میں پہنچے نہیں تھا سورج غروب نہیں ہوا. جب سورج رک گیا, جب قافلہ پہنچا, پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مشرکین سے کہا تو سب مشرکین نے کہا کہ ہاں اس قافلے سے کیونکہ اس قافلے نے اقرار کیا کہ راستے میں ہماری سے ملاقات ہوئی تھی. ان سب واقعات کے بعد پھر جب ولید بن مغیرہ